مومن ہو، مومن کے بعد متقی ہو، پھر وہ اس قابل ہوگا کہ وہ سچوں کے ساتھ چلے۔ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے ان کے ساتھ چلنا۔ جی ہر ایک کے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ 72 ہی کیوں تھے، تعجب تو یہ ہے کہ یہ متقی نہیں تھے۔ اگر متقی ہوں گے تو اس قابل ہوں گے کہ سچوں کے ساتھ چلے۔ تقوی، ایمان کے بعد تقوی، یعنی کتنا مشکل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان تقوی پروردگار اختیار کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مومن متقی نہیں ہے، مومنوں کو کہا جا رہا ہے نا متقی ہو جاؤ، اس کا مطلب ہے ہر مومن متقی نہیں ہے۔ اور پھر جو متقی ہو جائے پھر اسے کہا جا رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو جو سچوں کے ساتھ نہیں ہے تو پہلی بات تو روشن ہے کہ وہ متقی نہیں ہے۔ تقوی بنیادی شرط ہے سچوں کے ساتھ چلنے کے، اگر یہ نہیں ہے تو پھر وہ ہو ہی نہیں پائے گا۔ پہلی کلاس تو گزارو تاکہ دوسری کلاس میں آؤ، پچھلی کلاسوں کو گزارو گے تو آگے کی کلاسوں میں آؤ گے۔ لہذا مشکل کام ہے، مشکل کام ہے، مشکل۔ ان جوانوں اور بچوں کے لیے ایک اور منظر بتا دوں۔ میرے مولا حسین کربلا جاتے ہوئے فرماتے ہیں میرے ساتھ چلنا ہر ایک کے بس کی نہیں ہے۔ اب وہ مولا کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں من کانا بادلا فینا فلیرحل مانا، جو اپنی ذات سے ہاتھ اٹھانے کو تیار ہے وہ مجھ حسین کے ساتھ چلے۔ یہاں تو اسیر ذات، یہاں تو ماحول، یہاں یعنی انسان کی کمزوریوں میں سے کمزوری وہ یہ کہ یہ تو اپنی ذات کی اسارت سے باہر نہیں نکل رہا، یہ تو اپنی میں کے ہی کنویں سے باہر نہیں آ رہا، یہ اس نے ساری دنیا اپنی میں کو بنایا ہوا ہے، یہ اس سے باہر نکلے گا تو اس قابل ہوگا کہ پھر ان کے ساتھ چل سکے۔ بہت مشکل ہے ان کے ساتھ چلنا، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے ان کے ساتھ چلنا۔ لہٰذا یہاں بات آ رہی ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل سے کام لینا، عدل سے کام لینا۔ یہ عدل سے کام لینا ہی تقوی کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ وہ اقرب للتقوی، متقی بننے کی کوشش ہے نا تو پھر پہلے عدل سے کام لو، عدل سے کام لوگے تو پھر تم متقی ہونے کے قریب ہو جاؤ گے، تقوی کے قریب ہو جاؤ گے۔ ان اللہ خبیر بما واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور اللہ خوب جانتا ہے، خبیر ہے، تم جو کر رہے ہو اسے وہ خوب جانتا ہے۔ اللہ جو تم کر رہے ہو اسے خوب جانتا ہے، اس کے علاوہ تمہارے بارے میں خوب جاننے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ خوب جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، وہ تمہارے بند کمرے میں تمہاری حرکتوں کو بھی جانتا ہے، اور روڈ رستوں پہ چلتے ہوئے بھی تمہارے اعمال کو جانتا ہے۔ وہ اس کے لیے کوئی بات چھپی بھی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی بات مخفی ہی نہیں ہے۔ آج پہلا روزہ ہے لہٰذا دل کر رہا ہے کہ ایک حدیث میں آپ کو ہدیہ کروں ماہ مبارک رمضان روزے کے حوالے سے۔ بڑی مشہور حدیث قدسی جو آپ نے بارہا سنی پڑھی، نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، حدیث اللہ کی ہے یعنی کلام اللہ کا ہے، قرآن نہیں ہے مگر اللہ کا کلام ہے، قرآن نہیں ہے مگر اللہ کا کلام ہے، حدیث قدسی۔ اچھا یہ بھی تو کیا کمال ہے ہمارے اس نبی کا جس کو ہم آخری نبی مانتے ہیں، کہ انہوں نے کہا یہ میری حدیث ہے تو ہم نے کہا آپ کی حدیث ہے، انہوں نے کہا یہ قرآن ہے تو ہم نے کہا یہ قرآن ہے، انہوں نے کہا یہ حدیث قدسی ہے تو ہم نے کہا حدیث قدسی ہے۔ وہ اگر قرآن کو اپنی حدیث کہہ دیتے تو ہم میں سے کون تھا جو کہتا کہ نہیں یہ حدیث نہیں ہے، یہ تو قرآن ہے۔ ہم نے ان پر ہر بات کا اعتبار اور اعتماد کیا ہے، اسی کو ایمان کہا جاتا ہے، یہی نبی مکرم کے کلمے کا تقاضا ہے۔ یہ ہمارے اچھا دیانت ان کی دیکھیے، ان کی امانت داری دیکھیے کہ جو جس جگہ کی چیز تھی اسی جگہ سے منسوب کی ہے۔ یہ میرا کلام ہے تو میرا ہے، یہ قرآن ہے تو قرآن ہے، یہ حدیث قدسی ہے تو حدیث قدسی ہے۔ ایک ایک چیز پروردگار عالم نے ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچائی ہے۔ فرما رہے ہیں صلوات۔ سرکار فرماتے ہیں قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ ارشاد فرما رہا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، انا اجزی بہ یا انا اجزا بہ۔ اعراب نہیں لگائے جاتے تھے پہلے لہذا دونوں اعراب درست ہیں۔ الصوم لی کے تو دو اعراب ہے ہی نہیں، ایک ہی اعراب ہے، اس لیے یہی پڑھا جائے گا۔ لیکن انا اجزا بہ، الف جیم رے، رے زے والا زے چھوٹی یہ کے اوپر اگر الف لگا دیں، الف مقصورہ
تو یہ ہو جائے گا اجزا، اور الف پہ پیش لگا دیں. اور اگر یہ سارے اعراب ہٹا کے دیکھیں تو یہ اجزا بھی لکھا جا سکتا ہے اور اجزی بھی لکھا جا سکتا ہے. یعنی چھوٹی یہ پہ الف نہیں لگائیں آپ، اور الف پہ پیش نہیں لگائیں، زبر لگا دیں تو اجزی بھی ہو جائے گا اور اجزی بھی ہو جائے گا. مگر یہ جو اعراب ہم بدل رہے ہیں کہ الف پر پیش لگا رہے ہیں، چھوٹی یہ پہ چھوٹا الف لگا رہے ہیں، یا چھوٹا الف نہیں لگا رہے اور پیش نہیں لگا رہے، زبر لگا رہے ہیں، ان دونوں اعراب کے فرق سے مطلب کتنا مختلف ہو رہا ہے. ذرا دیکھیے ارشاد ہو رہا ہے، اللہ ارشاد فرما رہا ہے روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کی جزا دوں گا. یہ ترجمہ ہوگا انا اجزی بہ کا، یعنی اگر اجزی بہ کہیں گے تو اللہ کہہ رہا ہے میں خود اس کی جزا دوں گا، اور اگر اجزا پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ روزہ میرے لیے میں خود اس کی جزا بن جاؤں گا، میں اللہ اس کا جزا بن جاؤں گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جی میں اللہ اس کی جزا بن جاؤں گا، روزہ رکھنے والے کی جزا میں بن جاؤں گا، اس روزے کی جزا میں خود اللہ بن جاؤں گا. تو یہ اب وہ مقام دونوں میں ایک حسن پایا جاتا ہے. اور یہاں کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ روزہ میرے لیے ہے. یا اللہ کیا نمازیں تیرے لیے نہیں ہے؟ کیا حج اور زکوٰۃ تیرے لیے نہیں ہے؟ کسی عبادت کے لیے اللہ نے نہیں کہا یہ میرے لیے ہے، صرف روزے کے لیے اس نے کہا یہ میرے لیے ہے. بھائی روزہ دار بیٹھے ایک بلند صلوات ہدیہ کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور میں بچوں جوانوں پہ رکھ کر ایک جملہ کہنا چاہوں گا، خدا کے واسطے یہ گھاٹے کا سودا، یہ نقصان کا سودا نہ کرنا کہ ماہ رمضان گزر رہا ہو اور روزہ ہی نہ رکھ رہے ہوں. اس لیے کہ سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ماہ رمضان کے ایک روزے کا ثواب ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے، تب بھی ماہ رمضان کے ایک روزے کا ثواب سال بھر کے روزوں سے زیادہ سنگین ہے. کہاں موقع ملے گا ایک ایک روزے پہ سال بھر روزہ رکھنے کا؟ اس لیے ضائع مت کرو وقت کو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور یہ شیطانی وسوسے ہیں کہ مولانا روزہ میں اس لیے نہیں رکھتا، بھوک لگتی ہے. تو اللہ تو بھوک ہی تو لگوانا چاہ رہا ہے. بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، مولانا پیاس ہی تو لگوانا چاہ رہا تھا وہ. بھوک اور پیاس کی خاطر روزہ چھوڑا جا رہا ہے. تو اللہ تو چاہتا ہی ہے کہ بھوک لگے تو تمہیں احساس ہو، پیاس لگے تو تمہیں احساس ہو. اور پھر بعض تو اتنے بدبخت ہیں، میں تو بھائی جس کو کہہ رہا ہوں وہی ناراض ہوگا نا. بات تو اتنے بدبخت ہیں کہ روزہ بھی نہیں رکھتے اور چوک پہ منہ بھی چبا رہے ہوتے ہیں، منہ بھی چلا رہے ہوتے ہیں، روڈ رستے پہ کچھ نہ کچھ منہ میں بھی چلا رہے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ کھا رہے ہوتے ہیں. تم اے بدبخت انسان، اس سے زیادہ بولنے کا حق ہے اسے. میں تو بدبخت کہہ کے پھر بھی رحم کر رہا ہوں اس پہ. اے بدبخت انسان، تو خود تو روزہ رکھ نہیں رہا، روزے کی توہین بھی کر رہا ہے، روزہ داروں کی توہین بھی کر رہا ہے. لہذا خبردار، ایسے افراد کو ٹوکیے بھی، روکیے بھی، سمجھائیے بھی، اس لیے کہ جو اجتماعی خطا کا شکار ہو اس کی بخشش نہیں ہے. اجتماعی خطا، یہ معاشرے کو نقصان پہنچانے والے لوگ. آپ تو کوئی خفا ہی نہیں ہے نا، تو ایک بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جی جناب امیر المومنین کو، جناب زہرا کو، ائمہ اہل بیت کو اس مہینے سے بڑا پیار تھا. اس کے آمد پر خوشی ان کے چہرے پہ دیدنی ہوتی تھی، اور اس مہینے کے جانے پر ان کے چہرے پر اداسی دیدنی ہوتی تھی. ایسے رخصت کرتے تھے اس مہینے کو جیسے عزیز ترین فرد کے جنازے پہ کوئی عزیز ترین شخص رو رہا ہو. 27ویں 28ویں دنوں میں حکم ہے کہ امام سجاد کی اس دعا کو ضرور پڑھیں جو وداع ماہ رمضان کی دعا ہے. وداع ماہ رمضان، اس میں مولا ہچکیاں بن جاتی تھی حضرت کی جب حضرت ماہ مبارک کی دعا اللہ کی بارگاہ میں مناجات پڑھ رہے ہوتے تھے ماہ رمضان کو رخصت کرنے کے حوالے سے. میرے عزیزو، خفا مت ہونا، ناراض مت ہونا، تقاضا ہے اس ممبر کا، تقاضا ہے اس مہینے کا. اس مہینے میں قرآن پڑھنے کا ثواب، جی اس مہینے میں قرآن کی ایک آیت پڑھنے کا ثواب ایسے ہے جو سال بھر پورے قرآن پڑھنے کا ثواب ہے. اتنا اچھا پیکج اللہ نے دیا ہوا ہے. اس کے باوجود بھی اگر کوئی قرآن نہ پڑھے، اس کے باوجود بھی روزہ نہ رکھے، تو یہ بہت بڑی کم سعادتی ہے، بے سعادتی ہے، بدبختی ہے.